بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس سبق کا نام ہے نیکی، اور اس کے مصنف کا نام ہے معروف احمد چشتی۔ یہ آپ کی کتاب سریر خامہ کے پیج نمبر 40 پر موجود ہے۔ اس سبق کے بارے میں بتانے سے پہلے آئیے میں آپ کو اس کے مصنف معروف احمد چشتی کا مختصر تعارف کروا دیتی ہوں۔ معروف احمد چشتی بچوں کے لیے کہانیاں لکھتے ہیں، اور بچوں کا ایک بہت ہی مشہور رسالہ تعلیم و تربیت اور بچوں کے دوسرے ادبی رسالوں میں آپ کی تخلیقات چھپتی رہتی ہیں۔ آپ کا تعلق حویلی لکھا پنجاب سے ہے۔ یہ تو تھا اس سبق کے مصنف کا تعارف۔ آئیے اب اس سبق کے چند اہم نکات پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ سبق کے اہم نکات میں سب سے پہلے ہے برسات کا موسم، یعنی جس موسم میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کاشی کی گلی میں پانی کا ٹھہر جانا۔ کاشی کی گلی چونکہ کچی تھی، اس لیے جو ہی بارش ہوتی وہاں پانی ٹھہر جاتا۔ پانی کی وجہ سے گلی سے گزرنا مشکل۔ جب گلی کے بیچوں بیچ پانی کھڑا ہو جاتا تو لوگوں کا گلی کو پار کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کاشی کا مشغلہ۔ مشغلہ کسے کہتے ہیں؟ پسندیدہ کام۔ جو ہی بارش ہوتی تو کاشی کا مشغلہ کیا ہوتا؟ کھڑکی میں بیٹھ جاتا اور گلی میں لوگوں کو گرتے دیکھ کر لطف اندوز ہوتا۔ کاشی کا گلی سے گزرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کاشی کو خود گلی سے گزرنا پڑا تو اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ گھر گیا اور وہاں سے کچھ اینٹیں اٹھا کے گلی میں فاصلے پر رکھ دیں، اور جب اس نے یہ نیکی کا کام کیا تو اسے جو خوشی اور سکون محسوس ہوا وہ اسے شرارتوں سے بھی حاصل نہ ہوا۔ یہ تو تھے اس سبق کے چند اہم نکات۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوگی اور اس سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے۔ بیٹا ہمیں نیک کام کرنے چاہیے اور ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کا کام ہاں وہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے کرنا چاہیے۔ دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ایسی کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اور نیکی کے کام کرنے سے نہ صرف لوگ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے۔ یہ تو تھے اس سبق کے اہم نکات اور اس کا اخلاقی پہلو۔ آئیے میں آپ کو اس سبق کے بارے میں بتاتی ہوں کہ سبق میں معروف احمد چشتی کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہانی ایک ننھے منھے بچے کی ہے جو بالکل آپ کی طرح چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، جس کا نام کاشی تھا۔ اور جو ہی بارش ہوتی اس کا مشغلہ کیا ہوتا کہ وہ گھر کی کھڑکی میں بیٹھ جاتا اور گلی سے گزرنے والے لوگوں کو پانی میں گرتا دیکھ کر لطف اندوز ہوتا۔ آج بھی جب بارش ہوئی تو حسب عادت کاشی دوڑ کر کھڑکی میں بیٹھ گیا اور گلی سے گزرنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہاتھ میں دودھ کی بالٹی لیے جب گلی پار کرنے لگا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دودھ کی بالٹی سمیت پانی میں جا گرا۔ یہ دیکھ کر کاشی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ابھی کاشی کی ہنسی رکی نہیں تھی کہ ایک عورت ادھر آ نکلی۔ اس کے سر پر انڈوں کی ٹوکری اٹھا رکھی تھی۔ جو ہی عورت نے اپنا پاؤں پانی میں رکھا، ایک ننھا سا مینڈک اچھل کر اس کے پاؤں پر آ بیٹھا۔ عورت نے زوردار چیخ ماری اور انڈوں بھری ٹوکری پانی میں جا گری۔ اب انڈے پانی میں یوں تیرنے لگے جیسے کہ انڈوں کی بارش ہوئی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر ہنس ہنس کر کاشی کا برا حال ہو گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ایک بابا جی ادھر سے گزرے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک بکری تھی جسے بابا جی بامشکل گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ بکری نے جب گلی میں پانی کھڑا دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ بابا جی کا پاؤں ابھی کیچڑ پر پڑا ہی تھا کہ پھسل گئے، مگر گرنے سے پہلے سنبھل گئے
یہ دیکھ کر کاشی کو بابا جی پر ترس بھی آیا، مگر وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنی ہی دیر میں کاشی کی امی نے اسے آواز دی اور کہا کہ بیٹا یہ لو پکوڑے اور اپنے پڑوس میں خالہ سعیدہ کے گھر دے آؤ۔ کاشی جب باہر نکلا تو گلی میں پانی کو کھڑا دیکھا اور تھوڑی دیر پہلے لوگوں کی جس تکلیف پر وہ ہنس رہا تھا، اب اسے اس تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ فوراً گھر آیا اور اینٹیں اٹھا کر لے گیا اور انہیں ذرا ذرا فاصلے پر پانی میں رکھ دیا۔ اب پانی سے بآسانی گزرا جا سکتا تھا۔ یوں وہ خالہ سعیدہ کے گھر پکوڑے دے آیا اور دوبارہ آ کر کھڑکی میں بیٹھ گیا اور لوگوں کو گلی سے گزرتے دیکھنے لگا۔ اب اس نے دیکھا کہ جو بھی شخص گزرتا وہ اس کو دعائیں دیتے ہوئے گزرتا اور کہتا کہ یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں، انہیں دوسروں کے آرام کا کتنا خیال ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے۔ کاشی نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اسے بڑا افسوس ہوا اور شرمندگی بھی ہوئی کہ اتنے ثواب کا کام اس نے پہلے کیوں نہیں کیا۔ کاشی نے سوچا کہ اگر لوگ مجھ سے اتنا خوش ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے، اور اس نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ وہ نیکی کا ہر کام کرے گا، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اور اس نے دیکھا کہ اسے نیک کام کرنے میں جس قدر مزہ آ رہا تھا اور خوشی محسوس ہو رہی تھی، اتنا مزہ اسے کسی شرارت سے بھی نہیں حاصل ہوا تھا۔ جی یہ تھا بیٹا آج کا سبق نیکی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بچوں کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ بچوں نے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو کہ آپ کی فراغ میں دیے ہوئے ہیں پیج نمبر 117 پر دیے ہوئے ہیں، یہ آپ بچوں نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اٹکیلیاں، شرارتیں، اجر، بدلہ، مزدوری یا انعام۔ ان میں سے کوئی بھی آپ اس کا میننگ لکھ سکتے ہیں، تینوں ٹھیک ہیں۔ بآسانی، آسانی سے، بوندا باندی، ہلکی بارش۔ خوف زدہ، ڈرا ہوا۔ راہگیر، راہ چلنے والے، راستے سے گزرنے والے۔ مزید، زیادہ، اضافہ، اور۔ مشغلہ، کام، تفریح، کھیل تماشا۔ تینوں ٹھیک ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ ایک معنی لکھ لیں۔ آپ بچوں نے اردو الف کی کاپی پر اس کے الفاظ معنی لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا کام۔ اللہ حافظ۔